دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، اللہ کے جہنم اب بھی نصرت ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ فرمایا وہ نبی ایسے نبی ہوں گے کہ جن کے آنے کے بعد ان کی امت، فرمایا کہ ایسی امت ہوگی کہ وہ فرمایا کہ جس جگہ چاہے نماز پڑھ سکتی ہے، ان کے لیے رب نے پوری زمین کو پاک کر دے گا۔ فرمایا میری امت تو صرف ایک جگہ پہ نماز پڑھے گی، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار کے اوصاف، اس امت کے اوصاف بیان فرما دیے۔ جس وقت آپ نے اوصاف بیان فرمائے تو اس مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا، سارا مجمع چپ تھا کہ اب ہم تو جن کی تقریر سن کے یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی شان والا ہے عیسیٰ، بڑے کمال والا ہے عیسیٰ، اب عیسیٰ نے تو پوری محفل کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ جیسے قبلہ یہاں پر بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوں قاری حامد صاحب، اور یہ اپنی تقریر پورے جوبن پہ کرتے کرتے کہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں بیان کر رہا، ابھی میرے بعد جو آنے والے ہیں آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا، میرے استاد آ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے، تو سبھی حیران ہو کے کہیں گے کہ یار پتہ نہیں کہ شاگرد اتنا کمال کا ہے، استاد کتنے کمال کا ہوگا۔ سارا مجمع انتظار کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسی مجمع کے اندر ایک ایسی بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی جس کے بدن پر رشا تاری تھا، یعنی اس کا بدن کبھی وہ جو بڑھاپے میں ہو جاتا ہے نا، درود پاک ذرا پڑھیے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عمر گزرتے ہوئے یہ کچھ بچے نا بوڑھوں کو مذاق کرتے ہیں، پیارے بچوں ایک وقت آنا ہے ہمارے ہاتھ بھی ایسے ایسے کریں گے، ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارا ہاتھ بھی ایسے ہوگا، ہمارے بدن پر بھی رشا تاری ہوگا۔ کبھی بھی کسی بزرگ کو دیکھ کے نا مذاق نہ کیا کرو کہ وہ بابا ایسے کر رہے ہیں، وہ اس طرح چل رہے ہیں، وہ ایسے چل رہے ہیں، ایسا نہ کیا کرے۔ اب کیا ہے، اس محفل کے اندر وہ اماں جی بوڑھی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، جیسے ہمارے بزرگوں کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، سہارے والی سٹک۔ اس اماں جی نے ایسا سہارا دیتے ہوئے ایسے بڑے مشکل سے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر انہوں نے بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہیں اور لڑکھتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اے پیارے عیسیٰ، ہم تو آپ ہی کو سب کچھ سمجھتے آئے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ وہ شانوں والا نبی جس کی تعریفیں، جس کی نعتیں آپ پڑھتے رہے ہیں، ہم سمجھتے رہے ہیں کہ وہ شانوں والا نبی آپ ہے، تو یہ تو آپ نے محفل کا رخ ہی موڑ دیا ہے۔ اب ہم ایک ہی التجا کر رہے ہیں، ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ پیارا نبی کب آئے گا۔ اب اماں جی کے وہ لفظ ابھی ختم نہیں ہوئے، پوری محفل کا، پوری مجلس کا ایک ہی نعرہ تھا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا۔ پوری محفل کے اندر ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا۔ تو یارو یہی تو محفل میلاد ہے، یہی تو محفل میلاد ہے کہ وہ کہہ رہی ہے محفل، محمد آجا مکھڑا دکھا جا۔ تو ہم مسجد اختر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، محمد آ گئے، سارے جب کے بہاراں آ گئیاں، اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ساتھیوں، یہی تو محفل میلاد ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ پہلے بات اس کو مکمل کر لیں۔ اب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے خطاب فرما لیا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ آپ میرے ساتھ دہرائیے ذرا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا۔ یہ جملہ آپ نے آج اس کو دہرانا ہے، محمد آجا مکھڑا دکھا جا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سرکار آ گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ ارے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ان کا نعرہ یہ تھا، محمد آجا مکھڑا دکھا جا، اور ہمارا نعرہ یہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ختم ہوئی، اب آپ کو وہ حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات آپ کسی اپنے دوست کرسچن سے کریں، چاہے وہ کیتھولک ہو، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہو، آپ ان لوگوں سے یہ سپیچ ضرور ان سے کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو کہے گا جی آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے جو مفتی ہیں، آپ کی عالم جو ہے وہ کہانیاں سناتے ہیں، آپ نے ان کو نہ حوالہ پر کم سا دینا ہے، انہیں یہ حوالہ دے۔ قبلہ پیر کرم شاہ صاحب کی جو قرآن کی تفسیر ہے 5 جلدوں میں، وہ جو رینک کے اوپر ہم نے اس نے لگائی ہے، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر ضیاء القرآن، وہ 5 جلدوں میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائبریری کے اندر بھی پڑھی ہو، نہیں تو نیٹ کے اوپر ہے۔ یہ موبائل تقریباً کافی لوگوں کے پاس اس وقت بھی موجود ہے، گھر کے اندر تو سب کے پاس ہوگا۔ آپ جا کے اپنے نیٹ کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کے لکھنا ہے، آپ نے ریسرچ کریں قرآن کی تفسیر، تفسیر ضیاء القرآن۔ جب یہ ریسرچ کریں گے تو وہ قرآن کی تفسیر آ جائے گی۔ پھر آپ نے لکھنا ہے سورہ صف، وہ سورہ صف کھل جائے گی۔ سورہ صف کو لکھنے کے بعد لکھیے آیت نمبر 6، پھر وہ آیت نمبر 6 آ جائے گی۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تفسیر پڑھیں گے، وہ تقریباً 5-6 صفحوں کی تفسیر ہے، اس تفسیر سے چند اقتباس قبلہ میں نے وہ لکھے ہیں اپنی ڈائری میں، چند چیزیں میں نے وہاں سے لی ہیں۔ وہ تقریر تو بہت بڑی ہے، اس پوری سپیچ سے چند لائنیں میں آپ کے پاس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے کرسچن یہ سوال کرے کہ واقعتاً جناب عیسیٰ نے سرکار کی صفت کو بیان کیا ہے، تو آپ کہیں ہاں کیا ہے، وہ پوچھے گا کہاں لکھا، تو ہم بتائیں گے یہ یہاں لکھا تھا۔ ان کی سب سے اتھینٹک جو اس وقت عیسائیوں کی جو بائبل ہے، جو سب سے اتھینٹک ہے، وہ لکھنے والا بندہ ہے برناباس۔ کیا نام اس کا؟ برناباس۔ اور اس وقت جو سب سے ان کی اتھینٹک جو ان کی یہ بائبل پڑھی جاتی ہے، اس کا نام انجیل برناباس ہے۔ انجیل برناباس، جیسے میں نے کہا کہ تفسیر ضیاء القرآن، اسی طرح یہ پیر کرم شاہ صاحب کے نام سے موصوف ہو گئی۔ اسی طرح انجیل جو ہے وہ انجیل برناباس، اس کے سارے حوالے اس کے اوپر لکھے ہیں۔ اب انجیل برناباس کون ہے؟ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا لیکچرار پروفیسر ہے، اور اس وقت دنیا کی ٹاپ ترین کی جو یونیورسٹیاں ہیں، اس یونیورسٹی کا یہ بندہ لیکچرار پروفیسر ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جو وہ سپیچ جو آپ نے اپنی قوم سے کی تھی، وہ کہتا ہے وہ ایک ایک لفظ حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے وہ پوری سپیچ جو بیان کی ہے
وہ اس جگہ پہ لکھی ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation, but after me shall come the Messiah, sent of God to all the world. وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں میرا جو تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ I am indeed sent to the house of Israel. میرا تعلق صرف گھرانہ بنی اسرائیل تک تھا، میں آگے کراس نہیں کر سکتا. یہ ٹائم چونکہ 7 بجے کا تھا، میاں صاحب یہ آخری بات ہے. اب یہ بات بڑی ایک باریک ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ میری ایک ڈیڈ لائن ہے، میں اس ڈیڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتا. قبلہ یہ ہمارے قرآن کے اندر بھی لکھا ہے سورہ ابراہیم میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. رب نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو ایک قوم تک بھیجا. وہ نبی صرف اس قوم کی بولی جانتا تھا، اگلی قوم کی بولی نہیں جانتا. اور جب سرکار کو رب نے بھیجا تو کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. حبیب آپ ایک قوم کے نہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں. باقی نبی کراس لائن کو پار نہیں کر سکتے، لیکن میرے مصطفیٰ کو رب نے فرمایا حبیب آپ کا زمانہ تو جو ہے، فرمایا کہ وہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات اس کے اندر آ جائے گی. اور کائنات کے اندر یہ بھی بات ہے کہ باقی نبی صرف رسول، باقی جو نبی رسول تشریف لائے وہ انسانوں تک تھے. میرا مصطفیٰ جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ جانور، حیوان، چرند پرند سب کے لیے رسول ہے. یہ میری آج کی سپیچ کے آخری لفظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے جو جملے بولے تھے اس جملوں کے ساتھ بات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا، انجیل برنباس کے اندر یہ سپیچ لکھی ہے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاؤس آف اسرائیل، میں ہاؤس اسرائیل تک ہوں، کم بھی مسیحا، میرے بعد جو رسول آئیں گے فَمَا send of God to all the world، ان کی حکومت تو پوری کائنات کے اندر ہوگی. وہ صرف علاقوں کے نبی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نبی بن کے آئے ہیں. اور پھر دنیا کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی نبی ہے. اس کے اوپر یہ آخری دلیل ہے اور یہ دلیل آپ کے کام آئے گی. کیا میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تو مدینہ پاک آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، ارے وہ تو بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے اس جگہ کی زیارت بھی کی ہے جہاں پہ بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ پہاڑ کا منظر ہم نے بھی آج دیکھا ہے الحمدللہ. لیکن وہاں پر ایک منظر اور بھی تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار کے آنے کے بعد وہاں پر ایک بکریاں چرانے والا جب بکریاں چرا رہا تھا تو اس کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھا لیا. بھیڑیا بکری لے کے بھاگا اور یہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کے منہ سے بکری کو چھڑا لیتا ہے. اور وہ بھیڑیا عربی زبان کے اندر بول کے کہتا ہے رب نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا ہے. تو اس نے کہا حیرانگی کی بات ہے، تو ایک درندہ ہو کر عربی زبان بول رہا ہے اور میرے ساتھ کلام کر رہا ہے. اس نے کہا اس سے بھی حیرانگی کی بات ہے، ایک نبی مدینے میں آیا ہے، فرمایا کہ ما کانا وما ہوا قائم، ارے جو ہو چکا اس کی بھی خبر رکھتا ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے. سرکار جانتے ہیں کہ میرے غلام اس وقت اختر مسجد میں بیٹھ کر میری ثنا خوانی کر رہے ہیں. اور جس وقت صحابہ نے یہ محفل میلاد سجائی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، جامع یہ مسلم شریف کے اندر بہت سے حوالے ہیں، حوالوں کا وقت نہیں. جس وقت وہ محفل سجی تھی تو سرکار تشریف لائے تھے. آپ نے پوچھا تھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا تھا سرکار
ہم آپ کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا واللہ تم قسم اٹھاتے ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہم سارے بیٹھے آپ کے آنے کی خوشی منا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو سرکار نے فرمایا آتانی جبریل، فرمایا تم یہاں بیٹھ کر میرے قصیدے پڑھ رہے تھے، جبریل آئے اور آ کے انہوں نے بتایا ہے کہ رب تعالیٰ ان بندوں کے نام لے کے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو کتنے مقدر والے ہیں کہ جنہوں نے آج میرے مصطفیٰ کے لیے محفل سجا رکھی ہے۔ تو سامعین محتشم، چونکہ وقت کی ایک قید ہوتی ہے، وہ وقت چونکہ 7 بجے کا تھا تو وہ ٹائم چونکہ پورا ہو گیا ہے، تو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو اس موضوع کے اوپر ایک ایسی باتیں آپ کے ذہن کے اندر لائیں گے کہ جو جہاں پہ بھی آپ بیٹھے تو آپ برملا کہہ سکے الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ ہمارا عقیدہ کہانیوں پہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، راوی کہہ رہا ہے، راوی کہہ رہا ہے، راویوں والی بات نہیں، الحمدللہ حوالوں سے بات کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ بس آخری بات کے اوپر آپ سے اجازت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔